اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنہ صلی اللہ علیک یا فاطمہ یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ۔ آج کے دن کی مناسبت یعنی رحلت کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، آپ تمام ناظرین کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اپنے وقت کے یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں۔ بندے کی زبان قاصر ہے اس بیوی کے فضائل بیان کرنے سے کہ جس کی مدح خود امام معصوم کرتے ہیں۔ واقعاً حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی معرفت امام کی طرف سے ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ وہ بیوی کہ جس کے فضائل، جس کی عظمت، جس کا مقام اور مرتبہ خود امام معصوم بیان کرتے ہیں، کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کی، جس میں مولا فرماتے ہیں من زارہا عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ، کہ جو بھی سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے عارفا بحقہا، اس حالت میں کہ بیوی کے حق کی معرفت رکھتا ہو، وجبت لہ الجنہ، امام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، بلکہ امام صادق آل محمد سے لے کر امام محمد تقی علیہ السلام تک یہ 4-5 معصوم سب نے یہی فرمان بیان فرمایا ہے کہ جو بھی بیوی کی زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اس بیوی کا مقام، اس بیوی کی منزلت کہ کیا کہنے کہ خود امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں کہ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، کہ جس نے بھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی قم میں زیارت کی گویا اس نے مجھ رضا کی زیارت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیوی کی اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور بھی بہت ساری بیٹیاں ہیں، مولا کی اور بھی بہت ساری اولاد ہیں، لیکن کیوں امام معصوم خود بیوی کی زیارت کی تشویق کر رہے ہیں؟ کیوں امام معصوم خود بیوی کی زیارت کا ثواب جنت کے واجب ہونے کو قرار دے رہے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ خود امام معصوم، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فداہا ابوہا، اے فاطمہ تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ یہ از روئے محبت پدر نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام باپ ہونے اور ایک احساساتی محبت کے اعتبار سے بیوی کو فرما رہے، نہیں، یہ کلمات لسان اللہ سے نکل رہے ہیں، اللہ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں، اور امام کی حیثیت سے یہ فرما رہے ہیں۔
اور واقعاً اگر دیکھا جائے تو بی بی کو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بی بی کو اتنی منزلت اور مقام کیوں ہے؟ فقط چند لمحے آپ ناظرین کا مزاحم ہوں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی شباہت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے کہ جیسے بی بی کے لیے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فداہا ابوہا، اے بیٹی تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ بے عین ہی اسی ہی طریقے سے جب ایک قافلہ آتا ہے مدینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر پہ گئے ہیں تو وہ لوگ یہ سوالات بھیجتے ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے پاس۔ جب بی بی ان کو جوابات دیتی ہیں تو یہ لوگ مدینے سے نکلتے ہیں، تو راستے میں خود اس قافلے کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے، مولا سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں۔ ان کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھتے ہیں ان سے کہ کس نیت سے آپ مدینے آئے تھے؟ تو وہ لوگ فرماتے ہیں مولا سب سے پہلے کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم کچھ سوالات لے کر آئے تھے آپ کی بارگاہ میں۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ سوالات کے جوابات پا لیے؟ کہا ہاں مولا، ہم نے آپ کے گھر بھیجا یہ خط، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے یہ جوابات دیے۔ امام علیہ السلام جب وہ جواب پڑھتے ہیں حضرت معصومہ کے، مسکراتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے جاتے ہیں فداہا ابوہا، اے فاطمہ تمہارا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو اتنی عظمت اور فضیلت کیوں ہے کہ خود امام معصوم اس پہ قربان ہو رہے ہیں، خود امام معصوم اس کی زیارت کو اپنی زیارت قرار دے رہے ہیں، خود امام معصوم حضرت معصومہ کی زیارت کا ثواب جنت کے واجب ہونے کو قرار دے رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ چند جو خصوصیات ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی، اور جو شباہت ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، چند منٹ میں آپ کی بارگاہ میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی، اپنا وجود راہ ولایت میں قربان کر دیا، بے عین ہی اسی ہی طریقے سے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے جب مدینے سے نکلی مستقلاً سفر میں ہر ایک شہر میں ولایت کی حفاظت اور ولایت کی تبلیغ کی ہے بی بی نے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رات کو حضرت حسنین کریمین کو لے کے مہاجر اور انصار کے دروازے پہ جاتی تھی، اور علی مولا امیر المومنین کی ولایت کے لیے ان کو کہتی تھی کہ کیا آپ غدیر میں نہیں تھے؟ کیا غدیر میں میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے شوہر علی بن ابی طالب کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، اپنا ولی، آپ کا ولی مقرر نہیں کیا تھا؟ تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ پھر آپ علی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ سیدہ نے اپنے اوپر ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں اس لیے برداشت کی اور کہتی ہیں اے علی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ یہ فقط ایک شوہر کی حفاظت نہیں تھی، یہ ایک ولی خدا کی حفاظت تھی، کیونکہ حضرت زہرا جانتی ہیں کہ ولی خدا یعنی کیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مقام امامت اور ولایت کو جانتی ہیں کہ ولایت کا یہ وہی مقام ہے جس مقام کے ذریعے اللہ کا دین نافذ ہو سکتا ہے۔ بے عین ہی اسی ہی طریقے سے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہر جگہ، ایسا نہیں ہے کہ فقط مدینے سے نکلی تھی بی بی اپنے بھائی کی محبت کے لیے، فقط ایک ہی مقصد تھا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا کہ اپنے بھائی کی محبت کے ساتھ ساتھ ایک ولی خدا کی مبلغ بن جائیں، ایک ولی خدا کی محافظ بن جائیں۔ ولایت کی تبلیغ کے لیے نکلی تھی۔
اور یہ واقعاً یہ ولایت کا مقام ہے کہ ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ ہمیں تواریخ میں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے بہت ساری ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ ان میں سے ایک شخصیت کہ ظاہراً امام نہیں ہے، ظاہراً نبی نہیں ہے، ظاہراً رسول نہیں ہے اور نہ کوئی کتاب ان پہ نازل ہوئی، لیکن ان کی عظمت، ان کا مقام اور ولایت کا درجہ اس قدر عظیم ہے کہ خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی خلقہ والفاطمۃ حجت اللہ علینا، کہ ہم اہل بیت، ہم 11 امام اللہ کی طرف سے آپ پر حجت ہیں، انسانوں پر حجت ہیں، اور ہماری دادی زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہیں۔ یہ ہے ولایت کا مقام، یہ ہے ولایت کی عظمت، یہ ہے ولایت کی منزلت کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کہ ولایت کے کس درجے پر فائز ہیں کہ خود امام معصوم ان کی زیارت کی تشویق کر رہے ہیں۔ اور ایک مشہور جو واقعہ ہے آغا مراشی نجفی کا، حضرت آیت اللہ مراشی نجفی کے والد بزرگوار کہ جنہوں نے نجف اشرف میں چلا کاٹا اس نیت سے کہ چاہتے تھے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کی زیارت سے مشرف ہوں۔ جب دن پورے ہو گئے تو رات کو امیر المومنین خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا نشان ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ بی بی کی قبر کا نشان اللہ کے رازوں میں سے ایک ہے، اور خود سیدہ نے بھی وصیت کی تھی، بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت سے مشرف ہوں تو آپ قم چلے جائیں، آپ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کر لیں، گویا کہ آپ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کر لی۔ اتنی عظمت، اتنا مقام کہ خود بی بی کی زیارت کو نسبت دے رہے ہیں مولا علی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی طرف۔ ایک خصوصیت یہ تھی سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی کہ بی بی محافظ ولایت تھی، اور دوسری جو بی بی کا خود لقب بھی ہے، بی بی کریمہ اہل بیت ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی کوئی بھی گنہگار ہو، کتنا بھی خطا کار ہو، دنیا کے ہر در سے اس کو دھتکارا گیا ہو، لیکن جب بی بی کے دروازے پہ آ جائے گا یقیناً سیدہ فاطمہ معصومہ کے دروازے پہ بخشش اور عطا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ واقعاً بی بی کی منزلت، بی بی کا مقام اتنا بلند اور عظیم ہے کہ پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس کی منزلت اور مقام کے لیے امام معصوم یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں۔ بس ایک یا دو جملہ کیونکہ بی بی کی رحلت کا دن ہے، ایک یا دو جملہ آپ ناظرین کی بارگاہ میں مصائب کا عرض کر دوں۔ واقعاً حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے مدینے سے قم تک بہت تکلیفیں دیکھی، بہت مصیبتیں دیکھی، بہت مصائب آئے، خود سفر، خود مسافرت میں جو بی بی پہ صحابہ پہ بی بی کے قافلوں کو لوٹا گیا، قافلے میں جو افراد تھے ان کو بہت ساروں کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ ساری مصیبتیں بی بی کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، بی بی کی یہ سفر کی تھکاوٹ، مصیبتوں کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہیں جب سیدہ فاطمہ قم میں تشریف لاتی ہیں۔ اور واقعاً قم کے لوگوں کو بھی آفرین ہو کہ قم کے لوگ سیدہ کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ جب خبر ملتی ہے قم کے لوگوں کو کہ موسیٰ کاظم کی بیٹی آ رہی ہے تو سارے قم میں چراغاں کر دیتے ہیں اور حضرت معصومہ کے راستے پہ پھول بچھا دیتے ہیں
حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اوپر پھول برساتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیت، محمد و اہل بیت محمد پر صلواتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے بی بی کی مقام اور منزلت۔ لیکن میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، بی بی شہزادی آپ جب کم میں آئی تو آپ کا استقبال پھولوں سے ہوا، لیکن ایک مرتبہ ایک بی بی ہے جب وہ کوفہ اور شام میں داخل ہوتی ہیں، جب کوفہ کی بازاروں میں آتی ہیں تو اس کے اوپر پھولوں کی برساتیں نہیں ہوتی، بی بی کے اوپر صلوات نہیں پڑھی جاتی، لیکن کہیں سے پتھر آتے ہیں، کہیں سے آگ آتی ہے، کہیں سے گرم پانی آتا ہے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مارو یہ ایک باغی کی بہن ہے۔ ہاں عزیزو، بس آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ جب بی بی حضرت معصومہ اس سارے سفر کی تھکاوٹ میں آئی اور کم پہنچی تو بی بی کے لیے الگ گھر، الگ جو بیت النور کے نام سے آج بھی مشہور ہے، الگ گھر ایک معین کر دیا گیا۔ بی بی کے آس پاس سے بھی کسی مرد کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی، بی بی کے عبادت خانے کے دروازے سے کوئی مرد گزر نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ آئیے جب حضرت زینب شام اور کوفے کے مسافرت کی تھکن سے جب آتی ہے مدینے کی طرف، جب مدینے پہنچتی ہے تو جب امام حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ دیکھ کے پہچان نہیں سکتے اور کہتے ہیں انت اختی زینب، کیا تو میری بہن زینب ہے؟ کیا تو وہی ہے کہ جس کی تعظیم بابا کرتے تھے؟ ہاں بھائی میں ہی زینب ہوں، بس عزادار ہو۔ حضرت محمد حنفیہ چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ بہن کے سر پر رکھے، حضرت زینب ہٹ کے کہتی ہے بھائی میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا، میرا سر نیزوں سے زخمی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔